مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ صدق الله العظيم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا کا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا آقا، کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی
اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ضیاء درود و سلام صفحہ 17 تا 18 فرمان عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک درود پاک پڑھے گا اس پر اللہ تعالی اور اس کے ملائکہ 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں. اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. موبائل فون شروع سے آخر تک بند ہی رکھوں گا. نہ فون کروں گا، نہ سنوں گا، نہ SMS پڑھوں گا، نہ کروں گا، اور نہ مووی بناؤں گا. بس صرف سنتا رہوں گا تاکہ علم دین کی برکتیں حاصل کر سکوں. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا. گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور جمعہ کے صیغے پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آئیے ایصال ثواب کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت امام غزالی، قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم، حاجی مشتاق اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، آمین.
بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 ہجری کے ماہ فاخر ربیع الاخر مہینہ شیخ عبد القادر کی دوسری شب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، نیز اوبی وین کے ذریعے پنجاب پاکستان پاک عزیزی کابینہ بھوانا ضلع چنجوٹ کے عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے خصوصی شرکت ٹنڈو محمد خان پاک حامدی کابینہ باب الاسلام کی بھی شرکت ہونی تھی، اور شعبہ جات میں سے آج خصوصی شرکت مجلس مدنی انعامات۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا، تو عرض کرنے کی کوشش، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا، کفل مدینہ تحریک میں شامل ہونے کے لیے جو روٹی آپ دیکھ رہے ہیں، اگر وہ اس کی آدھی روٹی کھاتا ہے تو کیا وہ بھی اس تحریک میں شامل ہو جائے گا؟ ہاتھی گھوڑا تو آدھی کھا لے تو اپنے اس کو شامل کر لیں گے تحریک میں، باقی یہ تو ایک فیملی روٹی ہے، اور یہ توے پر نہیں، بہت بڑے، اس کا نام بھی پتہ نہیں مجھے، اس پر یہ سینکی جا رہی ہے، بہت بڑا پائپ ہے جو سیوریج لائن کا ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی کھاتے ہیں جاتا تو آخر سیوریج لائن میں ہی ہے نا، تو اب بھی سے ہو سکتا ہے اس کی عبرت کے لیے سیوریج، ہم اگر اس کو دیکھیں سیوریج کا پائپ اتنا بڑا ہے، اور اس کے اندر آگ روشن ہے، اور توے کے نیچے آگ روشن ہوتی ہے، بھئی روٹی ہے، روٹا ہے، جو بھی ہے، تو یہ تو چلو اگر کوئی اس کا 12واں حصہ کھا لے تو اپنے اس کو تحریک میں شامل کر لیتے ہیں، 12واں حصہ بھی آدھی روٹی تو نہیں بنے گا، شاید ایک روٹی بنے، بازار تو بہت بڑی نظر آ رہی ہے، ایک آدمی یہ کھا نہیں سکے میرا خیال میں، دیکھیے نا بہت بڑی روٹی ہے، یہ ہو سکتا ہے یہ فیملی روٹی ہی ہوگی، مل کے کھاتے ہوں گے، 25واں حصہ کھائے تو کفل مدینہ میں اپنے شامل کر لیں گے اس کو، 25واں حصہ تو جو بھی نوالے ہوں میرا خیال ہے خیر ہے انشاءاللہ، 25 حصہ میں تو کھا ہی لیں گے اس کو۔ باپا مانڈا تو نہیں ہے یہ جو وہ جو نہیں روٹی تھی یار، اچھا میرے مانڈے ہیں نا، یہ پوری تھپی بناتے ہیں پھر اس سے اتارتے ہیں ایک ایک پر، اور یہ ڈائریکٹ روٹی جمع کر رہا تھا سینک کے۔ شاید مانڈا اتنا بڑا نہیں ہوتا، میں نے روٹی بھی پہلی بار اتنی بڑی اس میں دیکھی ہے اپنے اسکرین پہ، ویسے نہیں دیکھی، یاد نہیں ہے مجھے۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصلہ سے بلال بات کر رہا ہوں۔ میری تو آپ سے پہلے میڈیا میں سننے سے بڑی خواہش ہے کہ آپ میرے اسلام کا جواب دیں، اور میرا سوال ہے کہ یعنی کہ جو لوگ یعنی کہ یہ داڑیاں فینسی رکھتے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ فینسی سے مراد اگر فرینچ کٹ ہے، جیسا کہ اتنی سی رکھتے ہیں خسخسی، یہ نہیں ٹھیک، داڑھی ایک مٹھی تھوڑی کے نیچے سے یہ واجب ہے، اب نیچے جو بڑھ گئی ہے سنت ہے کہ کاٹتے، یہاں سے بھی ایک ایک مٹھی، باقی اب طرح طرح کی تراش خراش نکالی ہے، بعض تو بالکل یہاں رکھتے ہیں، اس کو سعودی کٹ بولتے ہیں لوگ، سعودی کٹ،
सुना यही बोलते हैं ये। तो इसी तरह बाज बिल्कुल पट्टी रखते हैं छोटी सी, पता नहीं अपने आप को इनको अच्छा लगता होगा, तो ये इस तरह बेचारे करते हैं, इनको शायद मसाइल नहीं मालूम होते होंगे। तो दाढ़ी तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरी दाढ़ी थी, पूरी दाढ़ी पर। तो आका के जलवों का तसव्वुर आप करें कि क्या सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस तरह की दाढ़ी रखेंगे, ये पट्टी रखेंगे फैशन की, माअल्लाह। और नाक पर जैसे दो मक्खियां बैठी हुई हैं, कोई इतनी इस तरह की मुच्ची रखता है, कोई लकीर बनाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो ये सब अंदाज जो है ना, ये नहीं ठीक। दाढ़ी रखो और मुस्तफ़ा की पसंद की रखो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो दाढ़ी मुंडाना और एक मुट्ठी से घटाना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस अत्तारी बरेली शरीफ 6 मीनारा हरी मस्जिद से बोल रहा हूँ। बापा की बारगाह में अर्ज़ है कि मेरा एक सवाल है कि बापा जैसे लोग घरों में चिराग जलाते हैं और कि ये ख्वाजा साहब के नाम से है, ये बड़े पीर साहब के नाम से है, और चिराग को जलाकर उसके आगे बैठ जाते हैं और उस पर जो है काफ़ी देर बैठे रहते हैं, कुछ लोगों पेशियाँ भी पड़ती हैं। तो इस तरीके से घरों में चिराग जलाना कैसा? और उनको मना किया जाता है कि ये चिराग वगैरह मत जलाइए, तो कहते हैं हम चिराग बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने चिराग बंद कर दिया तो हम तमाम परेशानी और बलाओं में मुब्तला हो जाएंगे। तो रहनुमाई फरमाएं कि घरों में चिराग जलाना किसी के नाम से वो दुरुस्त है या नहीं। मैं मोहम्मद जुनैद अत्तारी, मेरा ताल्लुक़ हिंद अत्तारी काबिनात बोकारो स्टील सिटी से है। प्यारे बापा जान, मेरा सवाल ये है कि कई लोग इस तरह के मन्नतें मांगते हैं, या गौसे पाक अगर मेरी ये फ़ला मुराद पूरी हो जाए तो मैं आपके नाम का चिराग जलाऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद नियत करते, या गौसे पाक अगर मेरी ये मुराद पूरी हो गई तो आपके चिराग को मैं आपकी चांदी के चिराग में बदल दूंगा। फिर कुछ दिनों बाद नियत करते, या गौसे पाक अगर मेरी अब की मुराद ये पूरी हो गई तो मैं चिराग को सोने का बनवा दूंगा। फिर हर हफ्ते जुमेरात को चिराग जलाते हैं, उस पर फूल चढ़ाते हैं और बहुत सारी फातिहा खानी के सिलसिले में ज़िक्र दुरूद किया जाता है। रहनुमाई फरमाइए बाबा जान, क्या ये करना दुरुस्त है? ये जो घरों में चिराग लगाते हैं ताक बनाकर या मखसूस जगह पर, देखिए ऐसे ही खामा का चिराग जलाते हैं, तो ये चिराग जलाने का कोई मकसद नहीं होता, रोशनी हासिल करना भी कोई मकसूद नहीं होता, बड़ी बड़ी ट्यूबलाइटें वैसे जल रही होती हैं। तो इस तरह ये इसराफ है, फजूल है और ये नाजायज़ है कि इस तरह तेल ज़ाया हो रहा है। तो ये मतलब हमारे यहाँ ये बला जो है ना पाक को हिंद पर नाजिल हुई है, बाहर मुल्कों में तो सुना नहीं है मैंने। तो ये बेचारे समझते हैं चिराग बुझा देंगे तो हम मुसीबत में आएंगे। अल्लाह के बंदो, नमाज तो फ़र्ज़ है, वो तो कुरान से साबित है, कोई इनकार भी नहीं करता। नमाज फ़र्ज़ होने का जो इनकार करे वो मुसलमान रहता ही नहीं है। तो नमाज तर्क करने से, नमाज़ें ना पढ़ने से तो ये नहीं सोचते कि हमको मुसीबतें इसलिए आ रही हैं हम नमाज नहीं पढ़ते। चिराग बुझा देंगे तो मुसीबतें आएंगी। तो जो चिराग बुझाने का कहते हैं जो उलमा, उनका क्या बनेगा? तो हमें उलमा जो है वो हक बात बताते हैं, हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। तो ये चिराग जलाने की इजाज़त नहीं है। आपके ख़ानदान में 100 साल से भी अगर इस तरह का ढकोसला है और चिराग रोशन है तो इसको बुझा दें, तौबा कर लें, बुझा दें, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है। अगर कुछ हुआ भी तो वो तो वैसे ही होता है कोई सुखी, कोई मुझे कह तो दे, पैगाम दे कि मुझे कभी भी कोई तकलीफ नहीं आई, मैं हमेशा से पैदाइशी सुखी हूँ और अब तक मैंने सुख ही देखा, दुख नहीं देखा। कोई एक हो तो बता दे, कोई एक भी नहीं मिलेगा। तो क्या वो सब ने चिराग बुझाए होते जो दुखी हो जाते हैं? ये शैतानी वसवसे। तो ये मतलब जाहलत है और
اس پر پھول رکھنا یہ بھی ابس یعنی فضول بے مقصد. تو بہرحال ان چراغوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. چراغ جلانا ہے نا اپنے دل میں عشق رسول کا چراغ جلائیں. تو دنیا دنیا آخرت بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گی. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کے شہر میں جس کو مدینۃ المرشد بولتا ہوں، مرشد کا شہر، مرشد کا مدینہ، بریلی شریف، وہاں سے پہلا سوال تھا. تو وہی بریلی کے تاجدار فرما رہے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو یہ چراغ جلاؤ نا محبوب کے رخ روشن کے عشق کا، نورانی چہرے کا آپ دل میں چراغ جلائیں اور قبر میں لے جائیں. انشاءاللہ قبر میں نور نور ہو جائے گا اور انشاءاللہ عذاب دور ہو جائے گا انشاءاللہ. تو جو بھی ایسا کرتا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کرے. وہ یہ کہ کرنے والے کام کریں ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں گے. تو نمازیں پڑھیں، سنتیں اپنائیں، اللہ کا ذکر کریں. اور ذکر و درود کی جو محافل ہوتی ہیں یہ جائز ہیں، ایصال ثواب جائز ہے، لیکن یہ چراغوں کے جو ترکیب ہے نا یہ غلط ہے. یہ بعض اوقات یہ عملیات کرنے والے بابا جی بھی وہ دو چار جو جھٹکے کھا کے بتا دیتے ہوں گے کہ ہاں ادھر وہ فلاں بزرگ کا چلہ ہے، ان کو نظر آ جاتا ہے سب. پھر نوٹیں بھی ایسی نظر آتی ہیں ان کو بڑے ٹھاٹ سے وہ جزاک اللہ کے کریا بعض اوقات نہیں 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 کر کے یوں رکھ کے جیب میں پھر دو چار اور چراغ جلوا لیتے ہوں گے. ایسا بھی ہوتا ہوگا، مطلب ان کو چلے نظر آ جاتے ہوں گے. تو ہاں اگر کہیں واقعی اللہ کے نیک بندے نے عبادت کی ہے اور اس کا کوئی اور نیک بندہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی فلاں بزرگ ہمارے دادا تھے یہاں عبادت کرتے تھے، ہم نے ابو سے سنا ہے، تو وہ جگہ اس کا احترام جائز ہے، اس کے احترام جائز ہے، وہاں دعا مانگنا بھی جائز ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن وہ خامہ کا دو چار جھٹکے مار کے وہ پھر وہ مطلب آجا پھنسا جا آجا پھنسا جا کا وظیفہ کھینچ کے بول دے کہ ادھر غوث پاک نے عبادت کی ہے، تیرے کو نظر آ گئے غوث پاک ادھر عبادت کی ہے. تو یوں چلے بن جاتے ہیں، خوابوں میں چلے بن رہے ہیں. خواب میں غوث پاک آئے تھے کہ یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے، اس کو صاف ستھری رکھو، گئے کام سے. اب وہ چراغ روشن ہونے شروع ہو گئے اور عورتوں نے بیچاریاں وہ ویسے ہی مطلب اس میں ایک تعداد ہے جو ناقصات ہوتی ہے، اس پہ وہ چڑھاوے چڑھاتی ہیں اور وہ مطلب خواب کا شہزادہ جو سارے ہضم کر جاتا ہوگا. چلتی ہے دکان اس کی بھی دھوم دھام سے، کوئی بولنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ڈھکوسلوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اور یہ سارے سنیوں کے کھاتے میں آتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے دنیا جانتی ہے کہ میں سنی ہوں، اہل سنت ہوں، علماء اہل سنت کا خادم ہوں، علماء اہل سنت کا مسلک بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے سنیوں کے عقیدے میں یہ ڈھکوسلے نہیں ہیں، یہ جاہلوں کی پیداوار ہے. ان ڈھکوسلوں سے ہم سنیوں کو، علماء اہل سنت کو، مشائخ اہل سنت کو دور کا بھی تعلق نہیں ہے. اور رہا سونے چاندی کے چراغ جلانا، فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 145 پر ہے. اور سونے چاندی کا چراغ جلانا جائز نہیں. البتہ یہ سحر اور آسیب کے علاج کے لیے بھی چراغ روشن کی ترکیب ہوتی ہے. تو یہ جائز ہے کہ یہاں مقصد ہے، علاج کرنا مقصود ہے، اس میں کچھ پڑھا کر یا فلیتے یہ جلاتے ہیں اور اس طرح. تو یہ اگر اس میں کوئی معنی شرعی نہیں ہے تو یہ جائز ہے. اس طرح چراغ کوئی روشنی حاصل کرنے کے لیے جلاتا ہے تو یہ جائز ہے. پہلے تو یہی چراغ ہوتے تھے، فانوس ہوتے تھے، شمعیں جلتی تھی. اب یہ الیکٹرانک چیزیں جلائی جاتی ہیں. تو مقصد ہے چراغ جلانے کا روشنی حاصل کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ جو بزرگوں کے نام پر جلاتے ہیں یہ غلط ہے. تو جو کام کرنے کے وہ کرنے چاہیے،
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ تمہارے 3 کاموں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 1 قیل و قال، یعنی خواہ خواہ کی بحث کرنا۔ نمبر 2 اور مال ضائع کرنا۔ نمبر 3 اور کثرت سے سوال کرنا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت صاحب سنا ہے کہ آپ کے مرکز کی طرف سے رات میں دیر تک محافل کرنے کی اجازت نہیں، تو کوئی داڑھی امامے والا رات دیر تک محفل کرے تو؟ رات میں شرط یہ کہ 2 گھنٹے کے اندر عشاء کی جماعت جو آپ کے محلے میں ہے، جیسے 8 بجے عشاء کی جماعت ہے تو 10 بجے تھالے بھی اٹھ گئے ہوں، دریا بھی سمٹ گئی ہوں۔ نہیں تو یہ مدنی انعامات والوں کی مجلس بیٹھے ہوئے دیکھ لو، ان کا یہ اصول ہے اور میرا اس سے اتفاق ہے، کیونکہ جلدی سلائیں گے تو تہجد کے لیے جگائیں گے نا ان کو، ورنہ تو یہ 2 بجے تک یہ مطلب وہ مائک پر اہل محلہ کی نیند حرام کریں گے اور فجر میں سوئے رہیں گے تو نہ اپنے کو اسی سالگرہ نہیں کرنی۔ 2 گھنٹے کے اندر جو نپٹ جائے وہ دعوت اسلامی والے کا سلسلہ ہے، اس سے زیادہ گیا تو بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمیں کان کھول کے سن لو۔ پھر یہ دعوت اسلامی کی ترکیب کا کوئی اجتماع نہیں ہے، یہ اس کا اپنا پرائیوٹ ہے جو دعوت اسلامی والوں سے ٹکرانے کی ترکیبیں کر رہا ہے۔ 2 گھنٹے کے اندر خلاص، سو جاؤ، مدینے کی یادوں میں کھو جاؤ۔ ہاں یہ مدنی مرکز کی طرف سے جو سلسلے ہوتے ہیں وہ اس میں 2 گھنٹے کی قید نہیں ہے، جیسے بڑی رات کا اجتماع ہوتا ہے اس میں 2 گھنٹے کی قید نہیں ہے، جمعہ رات ہے، ہفتہ ہے، ان میں قید نہیں ہے۔ باقی ہر معاملے میں 2 گھنٹے کے اندر خلاص۔ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، آرام کریں، اللہ نے توفیق دی، عبادت کریں اپنے گھر جا کر، تاکہ آپ کے ماں باپ کو بھی سکون ہو کہ میرا لال میری مطلب سامنے ہے، میرے یہ اس کمرے میں بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ آوارہ گردیاں نہیں، گھومنا پھرنا نہیں۔ 2 گھنٹہ خلاص، 2 گھنٹے بھی مدنی کاموں میں صرف کرنے ہیں، آوارہ گردیاں اس میں بھی نہیں کرنی۔ نہ دعوت اسلامی والوں کا یہ کام، بعض ہوتے ہیں داڑھی بڑھا لیتے ہیں، امامہ باندھ لیتے ہیں اور علاقے میں وہاں کر کے ہنستے ہوتے ہیں، تو یہ ہوں گے دعوت اسلامی والے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ دعوت اسلامی کے اعتبار سے یہ میرے نہیں ہیں، میں مدنی کاموں والا ہوں۔ سنتوں پر عمل چاہیے، مجھے نمازوں کی پابندیاں چاہیے، مجھے تہجد چاہیے، اشراق چاہیے، چاشت چاہیے، مدنی انعامات کے مطابق زندگیاں گزارنے والا میرا عزیز، میرا دوست، میرے سر کا تاج، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ باقی پان کی پیکیں تھوکنے والا اور گٹکوں کے مطلب ڈوچے منہ میں بھرنے والا، لا لا لا، یہ نہ کھپے اپنے کو، یہ نہیں چاہیے۔ ستھرے دانت ہوں، موتیوں جیسے، مسکرائے تو پھول جھڑتے ہوں، یہ کیا منہ میں ڈوچے بھر کے کر کے وہ درود پاک بھی نہ پڑھ سکے، اللہ کا نام بھی نہ لے سکے، اور یہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کو یہ اور ڈال دو بھائی۔ اپنے کو صاف ستھرا سنتوں کا پیکر چاہیے۔ کس کس کو مجھ سے اتفاق ہے؟ الحمدللہ، تو یہی کرنا ہے نا اپنے کو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دل آزاریاں شروع کر دے کہ تو بھاگ جا۔ یہ میں باپا ہوں، باپا اپنے بچوں کو ڈانٹ سکتا ہے، باپا بچے کو ڈانٹے تو وہ چھوٹا بھائی بھی بڑے بھائی کو ڈانٹنا شروع کر دے تو وہ ایک اٹھا کے رکھے گا تو کلا بازی کھلا دے گا، نہیں، میں بھلے بولوں آپ کو نہیں بولنے دوں گا، آپ پیار محبت سے ہی ترکیب بنائیں، اتنا ہی کافی ہے۔ ایک مطلب مجھ سے محبت کرنے والے لیے اتنا ہی کافی جو میں بول چکا، اور جو میں نے بولا اس میں اگر آخرت کی بہتری نہیں ہے تو آپ مجھے بول دو، میں تو آپ کی آخرت کی بہتری کی بات کرتا ہوں، اور دنیا کا نقصان ہے تو بھی مجھے بول دو، دنیا کا بھی بھلا ہے، یہ پان گٹکوں کے ڈوچے چھوڑ دو گے دنیا کا فائدہ نہیں ہوگا، کتنی رقم بچ جائے گی، بھلے مجھے نہیں دینا، آپ کے کام آئے گی، آپ کے بچوں کے کام آئے گی۔ پھر دوسرا دنیا کا نقصان، کبھی کسی کے منہ میں کینسر ہو اس کو پوچھنا کتنے پان کھاتے تھے روز کے، کوئی گلے کے کینسر کی شکایت کرے اس کو بولنا کتنی سگریٹیں پھونکتے تھے روز کی، شاید آپ کو بتائے گا۔
میں مر گیا. مجھے سمجھاتے تھے لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا تھا. ہائے اب کیا ہوگا. یہ دیکھیں اس لیے بولتا ہوں, کان پکڑتے ہیں, یعنی کہ یہ مبالغہ میں اپنے انداز میں بول رہا ہوں. یہ منہ کا کچھ ہو جاتا ہے نا, اب چھوڑ دیا, اب چھوڑنے سے کیا ہوگا, اب تو تیرا ابا بھی چھوڑے گا. چھوڑتے اس وقت جب ہم نے سمجھایا تھا, اس وقت ہنسی آتی ہے, ہم سمجھاتے تھے دعا کرو دعا کرو, کوشش کرتا ہوں. کیا کوشش کرتا ہے, بیوقوف بناتا ہے. کوشش کرتا ہے. رات کو جوش نے کوشش کی تھی, پیٹ بھر گیا کہ نہیں بھر گیا, کوشش کی تھی. ایسی کوشش کر, پان خود گھس جائے منہ میں تو منہ بند کر لے, ایسی کوشش کر, غصنج مت دے اس کو. تو میں آپ کی خیرخواہی اور بھلائی عرض کرتا ہوں کہ ایسے چکروں میں مت پڑے. سگریٹوں کے, پان گٹکوں کے, ان سب کو دفع کریں. 1 2 3 کریں, 3 طلاق دے دیں ان کو. اب خپے ہی نہیں اپنے کو. اپنی صحت اچھی رہے گی, اور صحت اس لیے بھی اچھی رکھنی ہے تاکہ ہم عبادت کر سکیں دل لگا کر, اور مدنی قافلوں کے مسافر بن سکیں, مدنی کام کر سکیں. پیسوں کی بچت ہوگی. سگریٹ اور پان گٹکے میں میرا خیال ہے جن کے پاس تھوڑا ہاتھ کھلا ہوتا ہوگا, سینکڑوں روپے کے روزانہ پان گٹکے تھوک دیتے ہوں گے اور سگریٹیں پھونک دیتے ہوں گے. تو یہ رقم بچے گی, آپ رائے خدا میں خرچ کریں, اپنے گھر والوں پر خرچ کریں. آپ گھر میں کوئی تازہ پھل لے کر اس کے بدلے جائیں کہ آج میں نے پان گٹکے نہیں کھائے, اس کے بدلے میرے لال, میرے مدنی منع کے لیے میں آج یہ لایا ہوں. ایسا دل سے دعا نکلے گی کہ میرے ابو کتنے اچھے ہو گئے. ابو کی منع کی امی کو دے دیں, وہ خوش ہو جائے گی. یہ روز کڑکڑ کرتا ہے, آج اس نے پان سگریٹ چھٹی کری اور آج کمال کر دیا, اس نے سارے غم بلا دیے میرے. یوں کرو یار, امن کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ آپ کا گھر بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ارشاد فرمائے کہ کیا منگل کے روز کپڑا کاٹنے کو منع کیا گیا ہے؟ اگر منع ہے تو کس احتیاط سے منع ہے؟ سر منگل کو جو کپڑا قطع ہو, کاٹا جائے, وہ جل جائے گا, ڈوب جائے گا یا چوری ہو جائے گا. یہ ملفوظات میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت کے, ارشاد فرمایا. اب یہ حکم اس کا شرعن ویسے جواز کا ہے, جس نے کاٹا اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے. لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا کرنا گناہ نہیں ہوتا لیکن نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. جیسے مسواک اگر لیٹا کے رکھیں گے سلا کے تو عقل چلی جانے کا خوف ہے, پاگل ہو جانے کا خطرہ ہے. دعا میں اگر نگاہیں اونچی کی تو نظر کو زوال لگ جانے کا خوف ہے. اب زوال سے مراد آیا زائل ہونا ہے تو پھر اندھا ہو جانے کا خوف ہے. تو اس طرح مطلب یعنی کہ عصر کے بعد سونے سے بھی عقل ضائع ہونے کا خوف ہے. تو یہ معاملات جو ہیں تو ان سے مطلب اس کو جو 3 میں نے باتیں بتائی تو ان میں کوئی گناہ نہیں ہے ان تینوں معاملات میں, لیکن خطرات ہیں. تو اسی طرح منگل والے معاملے میں یہ خطرہ ہے کہ جل جائے گا, ڈوب جائے گا یا چوری ہو جائے گا. تو اس لیے چاہیے یہ کہ منگل کے علاوہ کاٹے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی اگر کسی جگہ شدید ٹھنڈ ہو تو کیا جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جو آج کل موزے پہنتے ہیں سائیں بھائی, وہ دیکھنے میں تھوڑا بوٹ لگتے ہیں, جوتے ہی لگتے ہیں, لیکن یہ موزے ہوتے ہیں. تو اس کا پیندہ اتنا نرم ہو کہ 10 انگلیاں مڑ کر اگر قبلہ رو ہو جاتی ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن عام طور پہ یہ جو پہنتے ہیں نا تو اس کو جوتا نہیں بولتے ہیں, یہ لوگ موزہ بولتے ہیں اس کو. ورنہ وہ جوتے جو ہے نا استعمالی جوتا پہننا یہ تو بے ادبی ہے, مسجد میں نہیں پہن سکتے, ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ صاف ستھرا نیا بھی پہنیں گے نا تو لوگوں کو مطلب اس میں اشکالات پیدا ہوں گے اور مخالفت کریں گے لوگ. مجھے ایک بار کسی نے سوال کیا یہیں فیضان مدینہ میں, پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال, ہو سکتا ہے یہی دن ہو, تو کہ مسجد میں جوتا پہننے کے تعلق سے. تو میں نے منع کیا کہ نہیں پہننا چاہیے. وہ بہت اس کو درد تھا, اس نے بولا کہ یہ یہاں
जूते पहन पहन के फैज़ान मदीना में घूम रहे, और मेरी तवज्जो ही नहीं गई कि ये जूते बेचारा किसको समझाए, वरना मैं इसको समझा देता कि ये जूते नहीं है। तो मैंने उसको ये बोला कि यार यहाँ कैसे कोई जूते पहनकर फिरेगा, इस तरह मैंने, तुम्हारे को गलत फहमी हुई होगी या कुछ पता नहीं, इस तरह के मैंने जवाब दिया था। तो उसकी तशफ़ी तो होनी ही नहीं है, क्योंकि वो उसको बेचारा समझता ही जूते था, जब तक उसको ये ना कहा जाए कि ये जो नजर आ रहे ये जूते नहीं है। तो अब चूंकि फैज़ान मदीना का एरिया जो है ना ये वसी है, और यहाँ हमारे मदनी तरबियत गाह वाले बेचारे जो है ना, ये ठंडे फर्श पर चलने में इनको तकलीफ होती होगी, तो इसलिए ये पहन लेते होंगे। एक अवामी सवाल बाबा ये भी है कि ये काफ़ी मतलब हालांकि हमारे यहाँ से बयान होता रहा है, लेकिन है ये एक सवाल, अगर कोई नमाज में अपना मोबाइल बंद करना भूल जाए और दौरान नमाज फ़ोन आ जाए तो अब क्या करना चाहिए? अगर उसकी घंटी इस कदर बज रही है कि खुद अपनी नमाज ख़राब हुई जा रही है या दूसरों को तशवीश हो रही है, और अगर मुमकिन है कि अमल कलील के साथ, मिसाल के तौर पर समझो कि जेब में है और इसको बटन का अंदाज़ा है, तो यूं करके ये इस तरह बटन दबा दे, या ऊपर की जेब में तो यूं करके बटन दबाकर ऑफ कर दे, तब तो नमाज में फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके। अगर अमल कसीर के ज़रिए बंद करना पड़ता है, अमल कसीर जबकि नमाज की इस्लाह से उसका ताल्लुक़ ना हो, तो वो मुफसिद नमाज होता है, नमाज तोड़ देता है। तो अब ये कि जैसे ये मोबाइल फ़ोन निकाला और अब यूं करके बटन बंद करना पड़ेगा, और देखने वाले यही कहेगा कि नमाज में नहीं है। तो अमल कसीर की तारीफ़ ये है कि देखने वाले को यूं लगे कि ये नमाज में नहीं है, या ज़न्न गालिब आ जाए कि ये नमाज में नहीं है, तो ये अमल कसीर कहलाता है। तो इससे नमाज टूट जाती है, तो यूँ निकाल के भी इसको बंद करना पड़ेगा, चाहे नमाज टूट जाए, ठीक है ना, क्योंकि इसकी नमाज ख़राब हुई जा रही है, दूसरों को तशवीश हो रही है, और ये मतलब इसलिए हम तो ऐलान करते हैं तकबीर से पहले कि मोबाइल फ़ोन हो तो बंद कर दीजिए। ये हर मस्जिद में ऐलान होना चाहिए, क्योंकि याद नहीं रहता, वो खुला रह जाता है, और जब ऐलान होगा तो याद आ जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशफाक अत्तारी काबीना बाबुल मदीना मजलिस मदनी नामत। प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में सवाल ये है कि जो इस्लामी भाई पूरे माह फ़िक्र मदीना करते हैं और चांद रात को ही मदनी इनामात का रिसाला जमा करवा देते हैं, उन इस्लामी भाइयों के बारे में आपके क्या जज्बात हैं? काश आपकी तरफ से उन्हें ऐसा तोहफ़ा मिल जाए कि उनका दिल खुश हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा बस चले तो मैं इनको चल मदीना कर दूँ। ये मुझे मदनी इनामात से प्यार है, बेहद प्यार है, उसकी हद भी यानी कि बयान करना दुश्वार है, कि मदनी इनामात नेक बनाने का नुस्खा है, और हम मुसलमान हैं, हमें नेक बनना चाहिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, और हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। ये हुक्म कुरानी है, अल्लाह ताला का इरशाद है। तो मदनी इनामात के बगैर नेक नहीं बन सकता, नऊज़ु बिल्लाह, यह मुराद नहीं है। मदनी इनामात वो नेक बनाने का एक नुस्खा है, तो इसके ज़रिए भी बंदा नेक बनेगा, और भी बहुत ज़राए जिनके ज़रिए बंदा नेक बनता है। तो जिस हवाले से भी नेक बने, मैं नेक ना बन सका इसका अफसोस, मगर नेक बंदों से मुझे प्यार है, इसका आपको गवाह करता हूँ। जो भी अल्लाह के नेक बंदे सालेहीन हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे दिल में उनकी आज़मत है, और मैं उनको चाहता हूँ, पसंद करता हूँ, और हम सभी को करना चाहिए ऐसा, कि जो भी अल्लाह के नेक बंदे हों उनसे प्यार करना चाहिए। तो ज़ाहिर है कि जो रोज़ाना फ़िक्र मदीना करे, इखलास के साथ रिसाला पुर करे, चांद रात को जमा करवा दे, या पहली तारीख को
غروب آفتاب سے پہلے پہلے جمع کروا دے تو یہ پہلی تاریخ ہی ہوئی. تو اس سے مجھے کیوں پیار نہ ہوگا؟ یہ نیک بندے کی علامت تو ہے نا کہ دیکھو اس کو اللہ اور رسول سے کتنی محبت ہے، اور مدنی انعامات میں کس قدر اس کو انہماک ہے، اور کیسا ہی روز روز پر کر رہا ہے اور بھاگ بھاگ کے جمع کروا رہا ہے. اس کو نیک بننا ہے، یا اللہ تو اس کو نیک بنا دے، اور تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، اس کو اپنی ولایت سے سرفراز کر دے. تو ولی اس کو بنا لے اپنا رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد اویس اتاری ہے اور میرا تعلق اٹلی کے شہر بریشا سے ہے. اس وقت میں جامعۃ المدینہ بریڈ فورڈ UK کے درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں. پیارے باپا جان، آپ اس شعر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سیب کا موتی ہے تو یا آسماں کی دھول ہے، تو ہے قدرت کا کرشمہ یا خدا کی بھول ہے. جواب عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. تو سیب کا موتی ہے یا آسماں کی دھول ہے، قدرت کا کرشمہ ہے یا خدا کی بھول ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ اپنے محبوب کی تعریف اس میں کی اس نے، عاشق ناشاد و نامراد نے، اور اس کے حسن پر بہت مبالغہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ شاید یہ کہنا چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسا بنا تو نہیں سکتا، بھول بھول میں بن گیا ہے تو کیا ہے، تو خدا بہتر جانے. تو اس کی نیت جو بھی ہو، لیکن اس میں یا خدا کی بھول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بھول منسوب کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھول منسوب کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے. تو اس لیے یہ شعر نہ پڑھا جائے. جس نے لکھا اور جس نے دلچسپی سے پڑھا، گنگنایا، ان سب کو تجدید ایمان، نئے سرے سے ایمان لانا ہوگا. اور اگر نکاح تھا تو نئے سرے سے نکاح بھی کرے اگر چاہے تو، ورنہ پھر وہ نکاح اس کا گیا. یعنی جو خدا کو بھولنے والا مانے نا تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان رہتا ہی نہیں ہے. نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، بیعت بھی ٹوٹ جاتی ہے اگر تھا تو، مرید کسی کا گیا، سارے اعمال حج وغیرہ سب باطل ہو گئے. اب وہ مسلمان نئے سرے سے ہوگا تو اب ایک اکائی سے اس کے اعمال کا، نیکیوں کے اعمال کا سلسلہ چلے گا. ہاں جو گناہ اس کے تھے یہ باقی رہیں گے، گناہ ختم نہیں ہوئے، گناہ باقی رہیں گے. نمازیں، زکاتیں، روزے، جو بھی قضا اگر تھے ان پر تو یہ باقی رہتے ہیں. نئے سرے سے ایمان لانے پر وہ سب ادا کرنے ہوں گے، وہ نہیں مٹتے، نیکیاں مٹ جاتی. شامت در شامت در شامت. اس میں اسی حال میں مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم، جو کفر میں مر گیا. تو یہ کائے کو گانے باجے سنتے ہیں آپ لوگ یار، اتنے خطرے مول لیتے ہیں، علم تو ہے نہیں، گنگناتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، تالیاں بجاتے رہتے ہیں. معاذ اللہ. گانے بازوں کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ گانے سنیں گے نہ سنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، محمد ثاقب اتاری، اجمیری کابینہ UK. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اولیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ہیں؟ وضاحت فرما دیجیے. انبیاء و شہداء اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس ابدان یعنی بدن زمین پر حرام کیے گئے ہیں کہ وہ ان کو کھائے، اور اس کی احادیث مبارکہ بھی ہیں. انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں اور
نمازیں پڑھتے ہیں. اور ایک روایت میں انبیاء حیات ہیں اور زمین پر حرام ہے کہ وہ ان کے بدن کو کھائے. حیات النبی، ہر نبی حیات ہے. نیز وہ شہیدوں کی حیات کے تعلق سے پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. ترجمہ ایک کنزول ایمان، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ہاں تمہیں خبر نہیں. تفسیر خزائن العرفان میں اس کے تحت ہے یہ آیت شہدائے بدر کے حق میں نازل ہوئی. لوگ شہداء یعنی شہیدوں کے حق میں یعنی بارے میں کہتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ دنیاوی آسائش سے محروم ہو گیا. ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. اولیاء کرام و شہداء عظام، اب یہ خزائن العرفان کی عبارت تو پوری ہو چکی ہے. اولیاء کرام و شہداء عظام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور سب کچھ ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری کی شرح مشکات کے حوالے سے لکھتے ہیں اولیاء اللہ کی دونوں حالتوں یعنی زندگی و موت میں اصلاً یعنی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی اشعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء اس دار فانی یعنی فنا ہونے والی دنیا سے دار بقا یعنی باقی رہنے والی آخرت کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. وہ خوشحال ہیں اور لوگوں کو اس کا شعور نہیں، یعنی لوگوں کو اس کی پہچان نہیں، ان کو نہیں معلوم، یہ اس کو سمجھ نہیں سکتے. شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں امام عارف باللہ استاذ ابو القاسم قشیری قدس سرہ اپنے رسالے میں بسند خود حضرت ولی مشہور سیدنا ابو سعید خزار رحمت اللہ تعالی علیہ سے راوی ہے میں مکہ معظمہ میں تھا، باب بنی شیبہ پر ایک جوان وفات یافتہ یعنی فوت شدہ پڑا پایا. جب میں نے اس کی طرف نظر کی تو مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا اے ابو سعید، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے زندہ ہیں اگرچہ مر جائیں؟ وہ تو یہی ایک گھر سے دوسرے گھر میں بدلائے جاتے ہیں، گھر بدلتے ہیں. اس طرح کی مزید معلومات کے لیے قبر والوں کی 25 حکایات نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، وہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے وسوسے دور ہو جائیں گے کہ اولیاء کرام بظاہر دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود حیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमानो या रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम तेरे गुनाहगार बंदे तेरे दरबार में गुनाहों से लिथड़े हुए गंदे हाथ फैलाए रहमत की भीख के तलबगार हैं। मौला आज शबे जुमुआ है, रहमतों की छमाछम बारिशें और मगफिरतों की खैरातें बट रही हैं इलाहुल आलमीन। और यूं भी हर रात में एक मकबूलियत की घड़ी आती है इसमें दुआ कबूल होती है। हम नहीं जानते वो लम्हा कौन सा, वो घड़ी कौन सी है, लेकिन हमें तेरा ये इरशाद जरूर मालूम। तू फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। ऐ अल्लाह हम दुआ के लिए हाजिर हैं। परवरदिगार हमारा हाल बहुत बुरा है, एतराफ करते हैं। हर लम्हा नाफरमानी में गुजरता है, गुनाहों की कसरत है। आमाल नामा गुनाहों से सियाह पड़ा है। कदम कदम पर खताओं का सिलसिला है। सिलसिला आह गुनाहों का बढ़ा जाता है। नित नया जुर्म हर एक आन हुआ जाता है। ऐ मौला करीम तू ही तो है जो हमारे गुनाहों को मुआफ फरमाने वाला है। रब्बे करीम अगर तूने भी हमें अपने दरवाजे से दूर कर दिया तो हम किसके दर पर जाएंगे। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन पाकीज़ा आंसुओं का वासिता जो गमे उम्मत में बहे, ऐ अल्लाह हमारी बेहिसाब मगफिरत कर दे। बख्श दे मेरी हर एक खता या खुदा। बख्श दे मेरी हर एक खता या खुदा। फज़ल से नेक बंदा बना या खुदा। फज़ल से नेक बंदा बना या खुदा। हूँ बुरों से भी बढ़ कर बुराया खुदा। सदका अच्छों का अच्छा
صدقہ چھوکا اچھا بنایا خدا فضل سے نیک بندہ بنایا خدا فضل سے نیک بندہ بنایا خدا فضل سے نیک بندہ بنایا خدا. یا الہ العالمین، ہم نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، شیطان ہمارے آڑے آتا ہے، نفس روڑے اٹکاتا ہے. رب کریم شیطان اور نفس کی شرارتوں کو ہم سے دور فرما اور ہمیں عبادت کا ذوق عطا کر دے. سجدوں کی لذتیں عنایت فرما، پابندی سے نمازیں پڑھنے والا بنا اور نمازوں میں ہمارا دل بھی لگا. الہ العالمین، ہم بے دلی سے تیری نمازیں پڑھتے ہیں، بے دلی سے تیری عبادتیں کرتے ہیں. اے اللہ، ہمارا دل لگ جائے، خشوع اور خضوع نصیب ہو جائے، خلوص عطا کر دے، اخلاص دے دے. الہ العالمین، ریا سے بچا لے، دکھاوے سے بچا لے. الہ العالمین، ہمیں اپنے مقبول بندوں کے صدقے میں قبول فرما لے. یا اللہ، ہماری خطائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دے اور بس ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے فرما بردار بن جائیں، ہم گناہوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں بھی نہ. الہ العالمین، ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں، قرضدار بار قرض سے خلاصی پائیں. الہ العالمین، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور ہوں، بے روزگاروں کی بے روزگاریاں دور ہوں. حلال اور آسان روزی دے، بکفایت رزق دے. الہ العالمین، حرص سے بچا، کثرت مال کی آفت سے بچا. الہ العالمین، حب جاہ سے محفوظ فرما. عاجزی، حقیقی عاجزی نصیب فرما. تکبر سے ہمیں نجات دے دے. یا اللہ، جھوٹ، غیبت، چغلیاں، وعدہ خلافیاں، بدگمانیاں، الزام تراشیاں، نہ جانے کیا کیا صدور ہو جاتا ہے. یا اللہ، ان گناہوں سے بھی جان چھڑا. رب کریم، ہمیں معاف کر دے اور ہمیشہ 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 کے لیے ہم سے راضی ہو جا. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ، میرے غوث کا صدقہ ہمیں اپنے گھر کا حج نصیب فرما. میٹھا مدینہ دکھا، بغداد و کربلا کی زیارت نصیب فرما. الہ العالمین، جو بیچارے بیمار ہیں، داخل اسپتال ہیں یا زخمی ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں، ان سب پر فضل و کرم کر دے. جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور فرما دے. مسلمانوں کو خوشحال کر دے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔